ماں باپ کے لاڈلے۔ ایک دن اکبر بادشاہ درشنی جھروکے میں بیٹھے مخلوق کی آمد و رفت کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیربل بھی حاضر تھا۔ بادشاہ نے فرمایا، بیربل، کچھ پہچان سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ ماں باپ کے لاڈلے کون لوگ ہیں؟ آنے جانے والوں میں بعض فقیر محتاج بھیک مانگ رہے تھے اور بعض مزدور سر پر بوجھ اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ بیربل نے ان لوگوں کی طرف اشارہ کر کے عرض کی، جہاں پناہ ماں باپ کے بڑے لاڈلے یہ لوگ ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا، یہ تم نے الٹی بات کہہ دی، لاڈلوں کا مانگنے اور مزدوری کرنے سے کیا تعلق؟ بیربل نے چوبدار بھیج کر ان میں سے چند فقیر اور چند مزدور بلوا لیے اور بادشاہ کے سامنے ان کے باپ دادا کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کوئی کسی عہدہ دار کا بیٹا ہے، کوئی سوداگر کا، کوئی جاگیردار کا اور کوئی ساہوکار کا۔ ماں باپ نے لاڈ پیار میں تعلیم و تربیت پر توجہ نہ کی، انہوں نے بری صحبتوں میں بیٹھ کر مکان، زمین، گھر کا زیور اور کپڑے تک بیچ کھائے۔ اثاثہ ختم ہو چکا اور قرض بھی نہ ملا تو جو زیادہ لاڈلے تھے بھیک مانگنے لگے، جو ذرا بھی غیرت رکھتے تھے وہ محنت مزدوری کرنے لگے، مگر عادت نہ ہونے سے اس میں بھی ٹھوکر پر ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ بادشاہ کو ان کی طرف سے تسلی ہوئی تو کہا، اب کچھ ایسے لوگ بھی دکھاؤ جن سے ماں باپ نے کوئی لاڈ نہ کیا ہو۔ بیربل نے عرض کی، جہاں پناہ ان میں سب سے پہلے حضور، پھر یہ خانہ زاد۔ حضور کے والد بادشاہ تھے مگر انہوں نے حضور کی تعلیم و تربیت پر ایسی توجہ فرمائی کہ گویا جہاں پناہ کو اپنی محنت سے روٹی کمانا ہے اور میں گرچہ غریب کا بیٹا ہوں مگر میرے ماں باپ نے بھی علم و عقل سکھانے میں کبھی بے موقع محبت سے کام نہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے جس قدر ملک ورثے میں پایا تھا، آج خدا کے فضل و کرم سے اس سے چوگنا آپ کے زیر حکم ہے۔ حالانکہ اگر حضور لاڈلے ہوتے تو اس میں بھی کمی آ جاتی اور فدوی کو حضوری کی عزت ملی تو حضور کی توجہ نے مصاحبوں میں شامل کر لیا۔ بس اسی لیے داناؤں کا قول ہے کہ اولاد کو کھلائے سونے کا نوالا اور دیکھے شیر کی نظر۔